Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک سے کوہ طور پر پہلی ملاقات ہوئی اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور ان کے سر پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھا، انہیں اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا۔ اس مکالمے میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تین مسئلے سمجھائے۔ پہلا مسئلہ اپنی وحدانیت کا، دوسرا مسئلہ نماز کے قائم کرنے کا، اور تیسرا مسئلہ قیامت کے آنے کا۔ یہ تینوں آپ سن چکے ہیں، ان پر بات ہو چکی ہے، اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ پاک کا مکالمہ جاری ہے۔ اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرعون کے پاس بھیجنا چاہتے تھے، تو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ پاک نے ان کو 2 معجزے اس پہلی ملاقات ہی میں عطا فرمائے۔ تو ان 2 معجزوں کا تذکرہ ہے، آج اس کا ابتدائی حصہ ہے، کل اس پر انشاءاللہ پھر معجزوں پر بات کریں گے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ ایک تو وہ اللہ پاک کی جو ہم کلامی کا شرف تھا اور مکالمہ تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ہیبت اور دہشت طاری تھی اور حیرانگی تھی۔ تو اس دہشت اور ہیبت کو ختم کرنے کے لیے اب اللہ پاک نے بے تکلفی والی گفتگو فرمانی شروع کی تاکہ تھوڑا سا انس پیدا ہو جائے۔ تو پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا؟ ان باتوں کو چھوڑو، اب بتلاؤ مجھے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اور دوسرا، چونکہ آگے اس عصا نے سانپ بننا تھا تو رات کا وقت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے کہ واقعتاً لاٹھی سانپ بنی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کہیں رات کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ سردی سے ٹھٹرتا ہوا سانپ ہی اٹھا کر کے لے آیا۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے نا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے لایا، سردی کا موسم تھا تو سانپ بھی سردی سے سکڑا ہوا تھا، تو اس کو بھی جو ہے نا لکڑی کی گٹھے کے اندر لکڑی سمجھ کے باندھ کے لے آئے۔ جب لا کر کے وہ گٹھا گھر میں پھینکا تو دھوپ نکلی تو سانپ کی وہ سردی جو ہے نا ختم ہوئی، تو اس نے ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ تو ہماری عربی گرامر کی کتابوں میں ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ اس کا نام ہی بن گیا تأبط شرّا۔ یہ آدمی وہ ہے جو اپنی بغل میں ایک شر کو اٹھا کے لے آیا، اپنے لیے نقصان دہ چیز کو اٹھا کے لے آیا۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہتے تھے کہ واقعتاً یہ وہ لاٹھی ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں سانپ اٹھا کر کے لے آیا۔ بہرحال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِی،
اور اپنی بکریوں پر پتے بھی اس کے ذریعے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی اس میں میرے کئی فائدے ہیں۔ کبھی جو ہے نا نماز پڑھنی ہو جنگل اور صحرا میں تو سترہ بھی بنایا جا سکتا ہے، استنجے کے لیے ڈھیلے اکھیڑنے ہوں تو ڈھیلے بھی اکھیڑے جا سکتے ہیں، موذی جانوروں سے بچنا ہو، دفاع کرنا ہو تو یہ بھی کام، تو اس کے اندر کئی کام ہیں۔ سواری کو مارنا ہو تو سواری کو مارنے والا کام بھی دے سکتا ہے۔ اس پر آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ میں واقعہ سنا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال تو صرف یہ ہوا تھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب تو صرف اتنا تھا کہ لاٹھی ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کر دیا، لاٹھی ہے اور میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی کیا کرتا ہوں، جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے اس سے کئی کام۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک عالم کو خواب آئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور اس محفل میں سارے انبیاء علیہ السلام شریک ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سابقہ امتوں کے چیدہ جو بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں وہ بھی سارے اس محفل میں شریک ہیں۔ اور یہ جو امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ کی بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے علماء سارے اس مجلس میں جمع ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی نورانی محفل ہوگی کہ جس میں سارے انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہو۔ ایسی محفل دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، جنت میں اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے صدقے میں لے جائے تو وہاں ایسی محفلیں دیکھنے کو ملیں گی کہ اللہ پاک جو ہے نا محفل کے صدر ہوں گے اور سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے اور سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور سارے اولیاء، غوث، قطب، ابدال وہاں جمع ہوں گے۔ تو ایسی مجلسیں جنت میں نصیب ہوتی ہیں، دنیا میں سارے انبیاء کا ایک مجلس میں جمع ہونا یہ ممکن نہیں۔ بہرحال خواب میں ایسا ممکن ہے، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام اس میں جمع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، آپ نے یہ بات بڑی ایک عجیب ارشاد فرمائی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں نا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو نبی تو بڑی شان والا ہوتا ہے، عالم جتنا بھی اونچا ہو جائے پیغمبر کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے ولی مل جائیں تو ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل جائیں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ نے یہ بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میری امت کے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو میری اس بات میں شک ہے تو آپ ان میں سے کسی کا امتحان لے لیں، جس کا دل چاہے امتحان لے لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاں بھی بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ عالم شروع ہوئے، انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنے والد کا نام بتلایا، پھر اپنے دادا جان کا نام بتلایا، پھر پردادا کا نام بتلایا، پھر لکڑ دادا کا نام بتلایا، بتاتے گئے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا۔ اب تو چونکہ ڈالٹے اور چائے اور فارمی مرغی کی پیداوار ہے نا، یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل کیا کھایا تھا۔ پرانے زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو پورا نسب نامہ یاد ہوتا ہے۔ بغداد میں جب امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے تو جیسی دروازے سے داخل ہونے لگے تو اجنبی سمجھ کر کے پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ پولیس والے ہر زمانے میں ایسی ہوتے، پولیس والوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ تو ہارون الرشید نے ان سے پوچھا بتلاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ شروع ہو گئے، اپنا نام بتلایا، پھر اپنے والد کا نام بتلایا، پھر دادا کا نام بتلایا، آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا۔
تو اس عالم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پورا نسب نامہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو تجھ سے صرف تیرا نام پوچھا تھا، تو نے جو ہے نا پورا نسب نامہ ہی سنا دیا، میں نے کب پوچھا تھا کہ تیرے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس عالم نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور عرض کیا ہے موسیٰ، گستاخی کی، پہلے معافی چاہتا ہوں، آپ سے اللہ پاک نے طور پہاڑ پر یہ پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب تو صرف اتنا تھا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہی ابھی زائد ہے، جواب عصای، میری لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی، اتنا آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے ہی ابھی بڑھا دیا، اور پھر آگے فرمایا اتوکل علیہ، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے اوپر پتے بھی جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں اور بھی میرے لیے کئی فائدے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے تو یہ ساری باتیں آپ سے نہیں پوچھی تھی، آپ نے جواب کو کیوں بڑھایا تھا؟ اسی لیے نا کہ آج ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا میری طرف متوجہ ہے اور مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، مجھے موقع مل رہا ہے، تو بات جتنی لمبی ہو جائے اتنا ہی مزہ ہے۔ محبوبوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے نا، عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ جب گفتگو ہو تو پھر یہ نہ سوچے کہ بیلنس ختم ہو رہا ہے۔ آج بھی کارڈ ڈلواتے ہیں نا، تو بات جب شروع کرتے ہیں تو کارڈ ختم ہو جاتا ہے تو کمپنی والوں کو کوستے رہتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ بات کتنی لمبی ہو گئی۔ پرانے زمانے میں ایک کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوا اور گفتگو شروع کی تو ساری رات گزر گئی، فجر کی اذان شروع ہو گئی، مؤذن نے اذان دی تو مؤذن کو کوسنے لگا، کہنے لگا ارے کم بخت، تجھے آج ہی سوجا تھا کہ آدھی رات کو تو نے اذان دے دی۔ رات گزر گئی اور احساس ہی نہیں ہوا۔ تو اے موسیٰ، آپ نے اس لیے بات کو بڑھایا تھا نا کہ آج اللہ پاک سے بات چیت کا موقع ملا ہے، دو جہانوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خدا خود مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، تو جتنی لمبی بات ہو جائے۔ تو میں بھی ایک گنہگار امتی ہوں، آج خوش قسمتی سے اللہ پاک نے آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے مجھے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا، تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں اور مجھے مزہ آتا رہے، اس لیے میں سناتا رہا کہ میرے والد کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، میرے پردادا کا نام یہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تو صرف یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر مدین کے مقام پر بکریاں چرائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، کسی جنگل پہاڑ میں تھے، تو ایک درخت سے پھل سا نکلتا ہے پیلوں کا، وہ پھل جو ہے نا سارے صحابہ چن چن کے کھا رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے نا یہ میٹھا ہوتا ہے، یہ چنو۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ تو بکری چرانے والوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی، میں نے بھی چند قرارید کے اوپر ایک پیمانہ ہوتا ہے، چند قرارید اجرت کے اوپر میں مکے والوں کی بکریاں پہاڑ میں چرایا کرتا، کچھ زمانہ میں نے بھی بکریاں چرائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ بکریوں کا چرانا باقی جانوروں کے مقابلے میں انتہائی مشکل ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کو تحمل کی اور برداشت کی اللہ پاک مشق کراتے ہیں کہ آپ جب نبی بن جائیں گے اور امت کی آپ نے وہ نگرانی کرنی ہے تو پھر یہ ایسے سارے مسائل پیش آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے، ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے بھاگ پڑی، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، بکری موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، بکری آگے آگے، بھاگتی رہی، آخر تھک ہار کر کے بکری گر پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر کے اس کو پیار کرنے لگے، اس کو دبانے لگے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ بندہ بڑا عجیب ہے،
بجائے غصہ آنے کے اس کو تو بکری پر ترس آ رہا ہے، اس کو آپ اپنا پیغمبر ہی بنا لیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو پہلے سے اپنی پیغمبری کے لیے طے کیا ہوا ہے۔ یہ پیغمبری والا جو عہدہ ہے یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ تو فرمایا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس اپنی لاٹھی کے ذریعے میں بکریوں کے اوپر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اب یہ مسئلہ گرامر کا ہے کہ جب کسی محبوب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو تو دل تو چاہتا ہے کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو، لیکن اتنی لمبی بھی نہ کرے کہ وہ اکتا جائے، اس کا بھی کیا کرے، خیال کرے۔ تو پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے آگے سارے کام بیان کرنے کے بجائے آخر میں ایک ہی جملے میں بات کو ختم کیا کہ کہیں اوپر سے جو ہے نا تنبیہ نہ ہو جائے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے جو ہے نا اس لاٹھی میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو میں بھی گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تک لگے۔ باقی آج کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک میں خیر تو کل لاٹھی جو ہے وہ کام کریں گے، اس پر کل بات کریں گے۔